نو-گو ایریا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں پنجاب میں انتخابات کے فنڈ سے متعلق مشاورت کا امکان۔ کابینہ اجلاس میں آئینی، قانونی اور معاشی امور پر غور اور اہم قومی معاملات پر مشاورت ہوگی۔ عمران خان نے پرامن احتجاج کی کال دے دی، کہتے ہیں عید کے بعد پرامن احتجاج کریں گے، چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ ساری قوم کو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ملک میں آئین و قانون مکمل طور پر معطل ہو کر رہ گیا۔ زمان پارک میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، ان حربوں سے صرف ملک میں نفرتوں میں اضافہ ہوگا۔ میرے اوپر کوئی کیس نہیں، تمام کیس بلا جواز ہیں۔ اب پارٹی میں تگڑے لوگوں کو پکڑنے کے پلان پر عمل ہو رہا ہے۔ ہم ان چوروں کو اس ظلم کے ڈر سے قبول نہیں کریں گے۔ بینک کو الیکشن کے لیے براہ راست فنڈز جاری کرنے کا حکم۔ وزارت خزانہ کو اسٹیٹ بینک کی معاونت کی ہدایت۔ تحریری حکم نامے کے مطابق اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ 18 اپریل تک 21 ارب کے فنڈز جاری کرنے سے متعلق رپورٹ پیش کریں۔ الیکشن فنڈز جاری نہ ہونے پر سپریم کورٹ برہم، عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ عدالت نے واضح کر دیا، چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ان چیمبر سماعت کی۔ وزارت خزانہ کے حکام، اٹارنی جنرل، سیکریٹری الیکشن کمیشن اور اسٹیٹ بینک حکام پیش ہوئے۔ دوران سماعت قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کے ہمراہ آنے والے دیگر آفیسرز کو چیمبر سے باہر بھیج دیا گیا۔ Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کی پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت کے خلاف قرارداد منظور۔ ایوان نے متفقہ طور پر سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈرز بل 2023 منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل 60 دن میں دائر کی جا سکے گی۔ اپیل کے لیے مرضی کے جج کی خدمات حاصل کی جا سکیں گی۔ ایوان نے ضابطہ فوجداری اور نیب ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اپریل کی سپہر 3 بجے تک ملتوی۔ اتنی سیاست ہم نہیں کر رہے جتنی سپریم کورٹ کر رہی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، سیاست میں لیڈنگ رول وہ ادا کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کسی اور کو نہیں دینے چاہیے۔ آرمی چیف نے جو الفاظ اس پارلیمنٹ کے لیے استعمال کیے وہی پارلیمنٹ کی عزت ہے۔ رمضان المبارک میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہونے کو تیار۔ آج سے 20 اپریل تک چاروں صوبوں میں شدید بارشیں اور یالہ باری متوقع۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ آج سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی آندھی، بارش اور یالہ باری کا امکان۔ پاکستان کی معاشی حالت بہتری کی طرف گامزن، زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ چین سے مزید 30 کروڑ ڈالر پاکستان کو موصول ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی 1 ارب ڈالر کی فائنینسنگ کی تصدیق کر دی۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان ابھی ڈیفالٹ تک نہیں پہنچا۔ پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ امید ہے پاکستان اپنا موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لے گا۔ بڑھتا مالی خسارہ اور قرضوں کی بلند ترین سطح پاکستانی معیشت کے لیے خطرناک قرار۔ عالمی بینک نے پاکستان کے وفاقی اخراجات سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان غیر ضروری اخراجات سبسڈیز ختم کر کے سالانہ 2723 ارب روپے کی بچت کر سکتا ہے۔ ریونیو میں اضافے، انتظامی اقدامات کے ذریعے جی ڈی پی کے 4% کے مساوی بجٹ ممکن ہے۔ وفاق کا ٹیکس آمدن میں حصہ صرف 46% ہے۔ وفاق کے بعد سندھ کا بھی خزانہ خالی، صوبائی حکومت قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ قرضوں کے سود کی مد میں سالانہ 40 ارب روپے ادائیگی کا انکشاف۔ 15 سال میں غیر ملکی بینکوں اور اداروں سے بھاری قرض لیا گیا۔ سماہی قسط پر 10 ارب 37 کروڑ روپے کا سود ادا کیے جانے کا انکشاف ہوا۔ 10 سال بعد سندھ حکومت ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن مشکل سے دے سکے گی۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ کر دیا۔ فروری کے لیے 58 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کے الیکٹرک نے 1 روپے 66 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دی تھی۔ اطلاق صرف اپریل کے ماہ کے بلوں میں ہوگا۔
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا. وزیر اعظم کا انتخاب شیڈول میں شامل. کل تحریک انصاف کا ایک بھی رکن اجلاس میں شریک نہیں ہوا تھا. پی ٹی آئی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے چودھری رشید کو نامزد کر دیا. ذرائع کے مطابق سلطان محمود اور تنویر الیاس میں معاملات طے پا گئے. پی ٹی آئی کی جانب سے قائد ایوان کے لیے نامزدگی کے جلد اعلان کا امکان. پیپلز پارٹی نے چودھری یاسین کو آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا. کراچی کے مزید بلدیاتی حلقوں کے نتائج جاری. پیپلز پارٹی کی نشستوں میں اضافہ ہو گیا. پیپلز پارٹی 92 نشستوں کے ساتھ کراچی بلدیاتی الیکشن میں سب سے بڑی جماعت بن گئی. غربی کورنگی اور جنوبی ملیر اضلاع کی یونین کونسل سے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشنز جاری. پی ٹی آئی کو ملیر، ابراہیم حیدری اورنگی ٹاؤن سے 3 یو-سیز پر کامیابی مل گئی. مسلم لیگ نون کو کورنگی اور شاہ فیصل ٹاؤن سے 2 نشستیں مل گئیں. کے ایم سی میں پی ٹی آئی کی نشستیں 44 اور مسلم لیگ نون کی سیٹیں 7 ہو گئیں. جماعت اسلامی کی کراچی میں 85 ملک بھر میں چاند رات جمعرات کو ہوگی یا جمعہ کو. رویت حلال کمیٹی کا اجلاس 20 اپریل کی شام کو ہوگا. چاند نظر آنے کا امکان انتہائی کم. رویت حلال ریسرچ کونسل کی رواں سال پاکستان میں رمضان کے پورے 30 روزے ہونے کی پیشگوئی. خیبر پختونخوا میں عید الفطر کی 6 تعطیلات کا اعلان. وفاقی حکومت گزشتہ روز 5 چھٹیوں کا اعلان کر چکی. عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آفاقی دین کو، فطری دین کو اور انسانیت کے لیے ساری خوبیاں رکھنے والے دین کا ابتدا کی، دعوت کا آغاز کیا تو سیدنا حضرت مقداد بن عمر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. ایک نیک فطرت تھی، اس کے تقاضے کے تحت فوراً رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر اپنے آپ کو جنت کے بدلے فروخت کر. اور 92 نیوز کی معلومات اور عقیدت سے بھرپور سحر ٹرانسمیشن جاری. آج صحابی رسول سیدنا مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کو موضوع بنایا گیا. ممتاز اینکر جنید اقبال کی میزبانی میں مہمانوں نے پرمغز گفتگو کی. قاری محمد عامر شکیل نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. قوال شیر میاں داد خان اور ہمنواؤں نے خوبصورت کلام سنایا. کہ حیدرآباد میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی ہے. خواتین اور بچوں کی عید شاپنگ مکمل کرنے میں دوڑ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد بکاس. عید قریب آتے ہی حیدرآباد کے بازاروں کی رونقیں بھی عروج پر پہنچ گئی ہیں. بچے ہوں یا بڑے سبھی عید کی خریداری مکمل کرنے میں مصروف ہیں. ریشم بازار، شاہی بازار، کلاتھ مارکیٹ سمیت شہر کے دیگر بازاروں میں عید کی خریداری جاری ہے. کہیں کپڑے پسند کیے جا رہے ہیں تو کہیں چوڑیوں، سینڈلز اور بیگز کی خریداری جاری ہے. شاپنگ کریے، کپڑے ہیں، شوز ہیں، بہت ساری جولری وغیرہ ہر چیز کی تیاری کر دی ہے بچوں کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کافی ہو گئی ہے شاپنگ. اب یہ ہے کہ بس بچوں کی تو فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. بچے ہوں یا بڑے سبھی عید کے لیے پرجوش ہیں. مہنگائی کی وجہ سے خریداری کا تناسب کم ہے، لیکن شہریوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے عید کی تیاری مکمل کر لیں. مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ہم اگنور کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشات کو، لیکن اپنے بچوں کی تو ہمیں عید اچھی منانی ہے. اس لیے ابھی ہم نے اپنی رینج کے مطابق کپڑے بھی لیے ہیں. کپڑے ہو گئے، بچوں کی شوز ہو گئے، اپنی سینڈلیں ہو گئے، اور جو ساری سب چیزوں کے ریٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ہماری پہنچ سے بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم لوگ خرید ہی نہیں پا رہے. اس لیے پریشان ہیں کہ ہم لوگ ساری کس طرح کریں گے. عید خوشیوں کا تہوار ہے، اسی لیے خواتین اور بچوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عید پر سب سے پرکشش نظر آئیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد وقاص، 92 نیوز حیدرآباد.